السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب بھی اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے کئی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال بیت گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر سب سے بڑی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ معرکہ کرب و بلا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ سب نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے نیازی ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بچیوں کو اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ سرکار کی مہربانی ہوئی کہ انسان اپنی بچیوں پہ شفقت کرنے لگا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا ام ایمن کدھر جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے۔ وہ سننے والا ہکا بکا رہ گیا، کہنے چوتھی بیٹی پر مبارک دینے جا رہی، وہ تمہیں مار نہ دے کہیں؟ کہنے لگی جب میں نے پہلی بیٹی کی مبارک دی تھی نا، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس درجہ کھل گیا، اس درجہ مسرت کا اظہار کیا کہ اب میں ساری کلفتیں بھول گئی، میں مبارک دینے کے لیے سب سے پہلے دوڑتی آ رہی ہوں۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت بازادت تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ بیٹی عطا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کی عمر بڑھتی گئی۔ جب آپ شادی کی عمر کو پہنچی تب شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہ فرض بھی ادا کرنا تھا۔ اب آپ نے سوچا یہ کس کے ساتھ اس کا عقد کیا جائے؟ اب سارے تعلق جانتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ مدینہ طیبہ کے سردار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ، یہ تینوں حضرت علی کے پاس گئے اور کہا علی جاؤ مصطفیٰ سے ان کی بچی کا رشتہ مانگو۔ ترغیب انہوں نے دی۔ وہ کہیں میں اپنا آپ کیسے کہوں؟ فرمایا تمہارا بڑا ہے کوئی نہیں، سرکار ہی تمہارے باپ ہیں،
وہ نبی ہیں، جا کے کھڑے تو ہو جاؤ، تمہارے دل کی بات کو خود سمجھ جائیں گے۔ ان تینوں بزرگوں نے مشورہ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خیر الورا میں حاضر ہوئے۔ آپ فرمایا علی آ گئے؟ جی۔ کس لیے آئے؟ علی خاموش ہیں۔ میں اچھا، میری بیٹی فاطمہ کے عقد کے لیے آئے ہو؟ شادی کے لیے کوئی پیسہ بھی ہوتا ہے، تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ پیسے تو نہیں، ایک زرہ ہے جسے جنگ کے موقع پہنا جاتا ہے تاکہ دشمن کا تیر اور تلوار سے انسان کا جسم بچ جائے، یہ زرہ ہے۔ فرمایا اسے بیچو، بیچ کے پیسے لاؤ۔ وہ گئے، رستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے۔ فرمایا علی کدھر جا رہے ہو؟ یہ زرہ بیچنے کے لیے۔ کیوں؟ میری شادی ہو رہی ہے۔ میں کتنے کی زرہ؟ جی اتنے کی بیچوں گا۔ آپ نے وہ سارے پیسے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے اور زرہ لے لی۔ جب زرہ لی تو پھر فرمانے لگے علی اب یہ زرہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ جب یہ لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، پیسے بھی ہیں زرہ بھی، فرمایا علی کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی مل گئے تھے، انہوں نے زرہ خریدی، پھر یہ زرہ تحفتاً دے دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عثمان غنی کو دعائیں دیں۔ تو جس کے لیے اللہ کا نبی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اس کی تقدیریں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ عثمان غنی تیری قسمت پہ ناز کریں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مصطفیٰ نے تیرے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کا دن طے ہو گیا، مقرر ہوا، تو سامان لینے کے لیے حضرت علی کو بھیجا، یہ پیسے لے جاؤ، یہ سامان لے کے آؤ۔ وہ سامان لے آئے۔ اب ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو شادی کی دعوت دے رہے ہیں، میری بچی کی شادی ہے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ اور ایک اور صحابی ہیں، ان کو آپ نے خصوصی طور پر دعوت دی۔ یہ مصطفیٰ کا گویا گھرانہ سمجھا جاتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی موقع آتا تھا تو انہیں بلا لیا کرتے تھے اور اپنے اہتمام میں شریک فرمایا کرتے تھے۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سادگی سے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو رخصت کر دیا۔ مکان ذرا دور تھا، اب سرکار کی خواہش تھی کہ حضرت علی کا مکان نزدیک آ جائے، میری بیٹی فاطمہ کا مکان نزدیک آ جائے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتہ چلا تو آئے بارگاہ مصطفیٰ، عرض کی یا رسول اللہ یہ قریب میرے کتنے ہی مکان ہیں، آپ جو مکان پسند کریں میں فاطمہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کا آپس میں اشعار، آپس میں تعلق، آپس میں گہرائی تھی جو صحابہ کرام خاندان مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو فدا کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے مکان پیش کیا حضرت حارثہ نے، شادی کا خرچہ اٹھایا حضرت عثمان غنی نے، مشورہ دیا حضرت ابو بکر و عمر نے، شادی میں شریک ہوئے جلیل القدر صحابہ کرام۔ تو یہ شادی ایک بابرکت شادی تھی، اللہ رب العزت پر مہربانی فرمائی۔ پروردگار عالم نے 1 سال بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا عطا فرمایا مجھ تو حضرت امام حسن۔ تو سرکار تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، بیٹا دکھاؤ۔ تو کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت امام حسن کو دیا گیا، اور آپ نے چوما، چوم کے کان میں اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کان میں اذان کہہ دی۔ پھر آپ نے اپنی زبان میں کھجور لی، کھجور لے کے دانتوں میں دبایا، اپنا لعاب شامل کیا، لعاب شامل کر کے امام حسن کے تلوے پہ لگایا اور انہوں نے چوسنا شروع کر دیا۔ جب وہ چوس رہے تھے سرکار مسکرا رہے تھے، یارو اس آدمی کی عزت و عظمت پہ قربان جائیں کہ جس کی پہلی غذا ہی لعاب محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ لعاب اندر چلا گیا، یہ پاک کیوں نہ ہو،
पाकीज़ा घराना क्यों ना हो, सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक एक एक ज़र्रा पाक क्यों ना हो, इसलिए कि इस ख़ानदान में पहले जो ग़ज़ा जाती है आका अलैहिस्सलाम का लुआब जाता है। फिर कुछ अरसा के बाद अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, दूसरा बेटा हुआ तो आपने इतला दी गई, फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ, बेटा दिखाओ। आपको बेटा दिखाया गया। आपने पकड़ा, पकड़ के अजान कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान दे रहे, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। ये आप अजान कह रहे हैं, आपके कान में कह रहे हैं। इमाम हुसैन उस वक्त बोलने वाले तो नहीं थे, लेकिन दिल ही दिल में कहते होंगे, नाना जान अजान आपने कह दी, आपकी अजान जैसी दुनिया में कोई अजान नहीं है। ये आपका बेटा इंशाअल्लाह करबला में वो नमाज पढ़ेगा जिस जैसी कोई नमाज भी नहीं होगी। आखिर आपने अजान कह दी, लुआब डाला, वही खजूर डाल के पहले ग़िज़ा जाती है। जिस कुएं में लुआब मुस्तफ़ा चला जाए वो सदा हमेशा के लिए मीठा हो जाता है। आबे ज़मज़म आज भी बड़ा उसे चेक किया गया, दुनिया की लिबार्टरियों में चेक किया गया, ये पानी ख़राब नहीं होता। इसके चंद कतरे किसी दूसरे पानी में चले जाएं तो वो पानी भी ठीक हो जाता है। इसमें कमाल क्या है? आइए, मैंने पहले भी आपको बताया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज पे गए, आपने आबे ज़मज़म फरमाया, तलब किया, एक साहबी डोल लेके आ गए, या रसूल अल्लाह ये है। आपने आबे ज़मज़म पिया, अपने लबों से लगाया, पीने के बाद जब वो डोल बच गया, एक साहबी कहता मुझे दो, दूसरा कहता मुझे दो, तीसरा कहता मुझे दो, चौथा कहता मुझे पानी दो। उस साहबी ने देखा जिसके पास डोल था, मैं कितनों को दूंगा, पानी तो थोड़ा सा है। उसने वो डोल पकड़ा, ज़मज़म के कुएं में डाल दिया। वो ज़मज़म के कुएं में जो पानी है लुआब मुस्तफ़ा वाला पानी है, इसलिए क़यामत तक खराब होने वाला नहीं है। तो जब ज़मज़म के कुएं में लुआब मुस्तफ़ा वाला पानी है वो ख़राब नहीं होता, तो जिसके अंदर पहली ग़िज़ा ही लुआब मोहम्मद मुस्तफ़ा है वो ख़राब कैसे होगा? रहमत दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बेटे अपनी ज़िंदगी की मंजिलें तय कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अंदर तशरीफ़ ले गए अपनी बेटी के पास, अचानक आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल आप रो क्यों रहे हैं? फरमाया, अभी अभी जिब्रील आए और उन्होंने मुझे खबर दी कि आप किस बेटे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। रहमत दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही ख्याल रखा, बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जुमा में खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे, इस्लाम के बुनियादी असूल बता रहे थे, दुनिया में रहने का तरीका, आखिरत संवारने का तरीका बता रहे थे कि ये सामने से दोनों शहजादे आए, इमाम हसन हुसैन आए और आते आते गिर गए। बच्चे थे, किसी की कमीज के साथ पाँव उलझ गया, किसी की तैबन के साथ पाँव उलझ गया, नीचे गिरे। सरकार ने खुतबा छोड़ा, वहाँ चले गए और उन दोनों बच्चों को उठाया, एक को इस तरफ लिया, एक को इस तरह, कभी इसको चूमते हैं कभी इसको चूमते हैं। ये शहे कौनैन की मोहब्बत है, सरकार का ये प्यार है, सरकार की ये उल्फत है। किस तरीके से मोहब्बत, आज हम भी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपनी अपनी औलाद से हर बंदा मोहब्बत करता है, पर जो मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों से की है शायद कोई ना कर सके ऐसी। आपने कभी किसी सुना, आप कोई काम कर रहे हो, आपका बेटा आपके ऊपर आ जाए? ये सरकार का कमाल है। जब आप अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते, इमाम हसन हुसैन आपके कंधे पर सवार हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते कंधे पर सवार। ये क्यों हुआ? ये सरकार की शफकत ही इतनी थी, सरकार का प्यार ही इतना था, सरकार की मोहब्बत ही इतनी थी औलाद से। आओ अपनी औलाद से मोहब्बत करना सीखो, औलाद से प्यार करना सीखो। सरकार की एक नवासी सी हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो छोटी सी बच्ची थी, आप तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते सरकार क्या फरमाते? अल्लाहु अकबर कहते और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते, कुरान पाक की तिलावत शुरू करते, बच्ची पास खड़ी होती, उसको ऐसे उठा लेते, इस बाजू पे ले लेते, उधर अल्लाह के कुरान की तिलावत और इधर बच्ची को भी साथ साथ हिलाया जा रहा है। ये बच्चों से मोहब्बत है, ये बच्चों से प्यार है।
آج ہمارا بچوں کے ساتھ رویہ اللہ ماشاءاللہ ایسا ہو گیا، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک دروازے پہ دستک آ جائے، ابا آ گیا تو وہ ابا آ گیا، کتابیں لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بچے ہیں، ان سے پیار کرو، محبت کرو۔ یہ تمہیں درس دیا ہے تو آمنہ کے لال نے درس دیا ہے، یہ درس دیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے درس دیا ہے۔ اپنے بچوں سے محبت کرو گے، کل نیلی چھت والا بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں کھڑا تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، اللہ کی قسم میری آنکھ نے دیکھا، اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا۔ وہ اللہ کی قسم کہا کہتے ہیں، امام حسین کھڑے تھے، سرکار بھی کھڑے تھے، آپ نے اپنی انگلی ان کے ایسے دی، ان کے یہ ہاتھ میں آئی، آپ نے یہ ہاتھ اوپر سے ہاتھ سے پکڑ لیا، پکڑ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے، پھر میں حسین اونچا اور اونچا، اب امام حسین اوپر ہو رہے ہیں، اب آپ کے پاؤں فضا میں ہیں، اونچا اونچا۔ اور یارو جسے مصطفیٰ اونچا کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اور اونچا اور اونچا اور اونچا۔ جس وقت منہ کے مقابل منہ آ گیا، چہرے کے مقابل چہرہ آ گیا، سرکار نے ایسے بازو پکڑتے ہوئے عائشہ سے قریب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم دیکھ کے حیران رہ گئے منظر کہ امام حسین کے لب مصطفیٰ کے لبوں سے مل جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب لیتے، لعاب ایسے بچے کے منہ میں ڈال دیتے، یہ لعاب بچے کے منہ میں ڈالا، بچے کے منہ میں ڈالا، بچے نے لعاب چوسنا شروع کر دیا، اپنی زبان آگے بڑھائی، بچے کے منہ میں ڈال دی، وہ چوس رہے ہیں۔ حسین آج چوس لو چوس لو چوس لو، اور جتنا چوسو گے انشاءاللہ اتنی ہی برکت ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ ان بچوں کو دے دیا، وہ سب کچھ چوس کے اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ اس وقت ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرواتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پھر ایسے عثمان آسمان کی طرف منہ کیا، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہما، جو بھی ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر لے۔ یہ وہ دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دی۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے عنایتوں سے مالا مال فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کر یہ عمر اپنی زندگی بڑھاتے رہے، بڑھتی رہی۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا منظر آتا ہے، دور آتا ہے، ہر خلیفہ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضرت امام حسن و حسین کا خیال رکھا ہے۔ ایک موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، انہیں 500 اس وقت سکہ دیا جو 500 کا سکہ تھا۔ امام حسن و حسین آ گئے، آپ نے ان کو 1000 دیا۔ فرمایا ابا آپ کا عدل تو بڑا مشہور ہے، پوری دنیا میں عدل فاروقی مشہور ہے، آج عدل نہیں ہو رہا۔ بیٹا کیا ہوا؟ یہ میں سرکار کے زمانے میں جوان تھا، جہاد میں بھی شاید جاتا رہا، سرکار کے پیچھے نماز ہی پڑھتا رہا، یہ بچے تھے، آپ ان کو 1000 دے رہے ہیں، مجھے 500 دے رہے ہیں، حق تو یہ تھا مجھے 1000 دیتے، ان کو 500 دیتے، یا کم از کم ایسے کرتے، ان کو جتنا دیا اتنا مجھے دیتے، برابر دیتے، آپ نے ان کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ اب عمر کا جواب سنیے۔ عمر فرمان لگے، بیٹا تو مجھے بڑا پیارا، تو میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، 1000 نہیں 2000 دوں گا، بس ایک شرط ہے، ان کے نانے جیسا نانا تو بھی لے آ، ان کی نانی جیسی نانی تو لے آ، ان کی ماں جیسی ماں تو لے آ، ان کی ابا جیسے ابا تو لے آ، مجھ سے جتنے چاہے پیسے لیتے جاؤ۔ یہ خلفائے راشدین نے حضرت امام حسین حسن و حسین کے ساتھ اس درجہ محبت کی ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب ایران فتح ہوا، ایران سے مال غنیمت آتا ہے، بادشاہ کی شہزادی آ گئی، اب یہ شہزادی کس کو دی جائے؟ ایک نے کہا حضرت مجھے شہزادی دیجئے، ایک نے کہا اپنے بیٹے کو دیجئے شہزادی دیجئے، فرمایا نہیں، یہ شہزادی ملے گی تو شہزادے کو ملے گی۔ حضرت آپ کے علاوہ اور کون شہزادہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے دیجئے، یہ آپ کا شہزادہ ہے۔ فرمایا نہیں، نبی کریم کا شہزادہ حسین بلاؤ، یہ میں اسے دوں گا۔ حضرت شہر بانو حضرت حسین کے نکاح میں دی، اس وقت حضرت عمر نے انہی سے حضرت امام زین العابدین آئے ہیں۔ آج جتنے بھی سید حسینی ہیں سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔
یہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔